یہ تو مجھے بتائے نا کہ جب پچھلی دفعہ صورتحال پیدا ہوئی تھی تو پاکستان نے میزائل پھینکا تھا جہاں یہ سری نگر میں آرمی چیف ان کے اور کمانڈر اور سارے لوگ بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے. اس سے چند قدم دور یا لیس دین ہاف اے کلومیٹر میزائل گرا تھا اور ان کو بتا دیا تھا کہ یو آر ود ان آور ریچ. تو بات یہ نہیں ہے. مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب نہ نریندر مودی کی باتوں سے نظر آیا ہے، نہ ان کے باقی اور نہ ان کے میڈیا پر جو یلغار کرتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں، نہ گراؤنڈ ریالٹیز کی، اور نہ کوئی ملٹری مقاصد جو ہے وہ جو ابھی تک انہوں نے ایکسپلین کیے ہے. ہم نے تو سینکڑوں واقعات ہو گئے ہیں، ہزاروں بندے ہمارے شہید ہو گئے ہیں اور ابھی تک یہ ہمارے بندے شہید ہو رہے ہیں. ہم نے تو ہر چیز برداشت کی ہے. انہوں نے حاصل کیا کرنا ہے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کر کے یا وار لائک سچویشن پیدا کر کے؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. کوئی ان کا مقصد نہیں ہے. اگر ان کا مقصد ہے کہ پاکستان اور چین کو ہندوستان کے خلاف سافرہ کیا جائے اور یہ لداخ اور کشمیر اور وہ سارے علاقوں سے اپنا ہاتھ دھو بیٹھے تو اور بات ہے. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. مجھے یہ چیمن صاحب یہ 2 دن سے چوہدری صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس دوسرے سیکیورٹی ایکسپرٹس تھے، لیکن چوہدری صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں کوئی خاطر خواہ جواب مل نہیں رہا. تو آئی ہوپ کہ آج آپ ایسا جواب دیں گے کہ انڈیا یہ سارا کچھ کر کے یہ پاکستان کے ساتھ جنگ، اور پاکستان کوئی ظاہر ہے کوئی چھوٹا موٹا ملک تو ہے کوئی نہیں، آئے گا کھائے گا اور ہضم کر لے گا. مطلب ان کو جمعہ مار دینا ہے. پلوامہ واقعہ ہوا ہے، ہم نے منہ توڑ جواب دے دیا ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھیا آؤ تو پھر آ کے جو بھی آپ نے کو کرنا سودا ہمارے ساتھ کر لیں. تو وٹ از دا مین آبجیکٹو جو انڈین گورنمنٹ پرائم منسٹر مودی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی جنرل الیکشن بھی وہاں پہ کوئی نہیں ہے، کوئی سال 6 مہینے کے اندر بہار میں ہے خالی الیکشن. وہ تو ایک اسٹیٹ میں تو پورا سال ان کے پورے سارے چلتے رہتے ہیں نا، راؤنڈ وہ جو ریئر چلتے رہتے ہیں. چیمہ صاحب سر اس میں دیکھیں ملٹیپل آبجیکٹیو ہیں. پہلا آبجیکٹیو جو میں ریڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈینز بیسیکلی چیک کرنا چاہ رہے تھے ویسٹ اینڈ امریکہ کو کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. آپ پچھلے کچھ سالوں کا پیٹرن چیک کریں، ہر ملک انڈیا کے ساتھ جب ملتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہم آپ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. امریکہ کہتا ہے کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو انڈو پیسیفک میں تیار کر رہے ہیں، چائنا کی بیک یارڈ پہ آپ تیار رہیں، ہم آپ کو کل ہر طرح کی سپورٹ دیں گے اگینسٹ اگر چائنا کے خلاف محاذ کھلتا ہے. تو ایک تو انڈیا نے یہ چیک کیا ہے کہ اگر ہمارے پاکستان کے ساتھ مسئلے بنتے ہیں تو کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور اس میں مجھے ایسے لگ رہا ہے، اور آپ بھی ظاہر بات ہے ریڈ کر رہے ہیں، کوئی ملک ایسا کھل کے سامنے نہیں آیا جس نے انڈیا کو بلینک چیک دیا ہو کہ آپ جائیں پاکستان پہ حملہ کریں. ایک تو انہوں نے اپنے واٹر ٹیسٹ کیے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ود دا ویسٹ. اگر یہ حملہ جرمنی میں ہوتا تو ساری نیٹو ساتھ ہوتی، یہ کوئی اور ویسٹ میں ہوتا تو سارے کٹے ہوتے. ہمیں جو نیٹو ایون دے آفر کر دی گئی ہے، نیٹو کا ممبر تک آفر کر دیا گیا ہے کہ ہم جاپان میں آفس بناتے ہیں، آپ نیٹو کے ممبر بنے. تو وہ کہتے ہیں اتنا کچھ دے رہے ہیں تو ذرا پتہ چلے. ایک تو میں اس کو ایسے ریڈ کرتا ہوں. دوسری چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ انڈینز آلریڈی دے ور انٹرسٹڈ کہ انڈس واٹر ٹریٹی ایگریمنٹ 2 یا انڈس واٹر ٹریٹی 2 سائن کی جائے پاکستان کے ساتھ. ان کو یہ چیز کا پتہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کشمیر میں کر لیا ہے اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان اتنی لیوریج نہیں ہے کہ وہ ڈائیلاگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں، کیونکہ پاکستان بہت ساری چیزوں کو لنک کر دیتا ہے کشمیر کے ساتھ. تو انہوں نے اس چیز کو بھی ڈھونڈا کہ آپ ایسے کریں کہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو اور اس پہ پھر آپ انڈس واٹر ٹریٹی سے باہر نکل جائیں. پاکستان چلا جائے گا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا باقی اداروں میں، وہاں ہم جائیں گے اور پھر ادارے ہمیں کہیں گے کہ آپ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے تو دوبارہ ٹریٹی سائن کریں. تو پھر ہم دوبارہ وہ جو باتیں کہتے ہیں جی ڈیموگرافک چینجز ہیں اور بہت کچھ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل وہ جو کسی ادارے کے کہنے کے تحت بات کریں گے. اگر ڈائریکٹ پاکستان سے بات کریں گے جو کہ وہ لیٹر لکھ رہے تھے تو شاید ہمیں وہ سپورٹ یا ہماری پاکستان اور بھارت کی کوئی بات نہیں بن پائے گی. لیکن اگر انٹرنیشنل کوئی ادارہ کہے گا تو ہم ایک اور پوزیشن میں ہوں گے. تیسری چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ نریندر مودی اپنے اس 5 سالہ دور میں اور اس تقسیم کو ڈالنا چاہتے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کہ تمام کنیکشن ختم ہو، ہر طرح کی کنیکشن جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں یہ چوتھی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے.
یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا نا تھینک یو گورنمنٹ آف پاکستان اپنی کانگریس کی سپیچ میں، وہ چیز بھی انڈیا کے اندر بڑی پریشان کن تھی کہ اس خطے کے اندر امریکہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے پارٹنر ہیں، تو آپ نے پاکستان کے ساتھ جو اپنی لائن سیٹ کی ہوئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اور وہ چاہتے تھے کہ امریکہ کو جج کیا جائے، گیج کیا جائے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس وقت پوری کی پوری امریکن ایڈمنسٹریشن نے ابھی بھی آپ ابھی بھی دیکھیں جو کل مارکو روبیو کی سٹیٹمنٹ پرسوں آئی تھی، اگر آپ اس کو ریڈ کریں تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انڈینز کہتے تھے امریکہ کو کہ ہمیں ڈی ہائفنیٹ کریں پاکستان کے ساتھ، ہمیں پاکستان کے بریکٹ میں نہ دیکھیں. اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے ری ہائفنیٹ کر دیا ہے، اور انڈیا چاہتا تھا کہ پاکستان کو ایف پیک میں رکھا جائے. آپ اگر اس سٹیٹمنٹ کو پڑھیں تو وہ دوبارہ بہت خوبصورت چیمہ صاحب، بہت خوبصورت آپ نے کہ چاروں پوائنٹس ہائی لائٹ کیے.